تقویٰ کی اہمیت تزکیہ ہو تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں اعجاز احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس رمضان میں ہمارا فوکس تمام گفتگوؤں کا تربیت اور تزکیہ نفس ہے۔ اس تعلیم کے لیے، اس تربیت کے لیے، ہمیں ظاہر اور باطن میں تندرست رکھنے کے لیے ہمارے مربین تشریف لاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنی صحت کے حوالے سے بڑے کانشیس رہتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اور وہ جو غالب یاد آ گئے، تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے۔ لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں کہ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ایک تنگ دستی ہو اور اوپر جو ہے وہ تندرستی نہ ہو تو یہ دہرا عذاب ہے۔ ہم اپنی صحت کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ ہماری صحت کا ہمارے ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور پھر ڈھیر سارے مسائل صحت کے حوالے سے آج کل تو اس موضوع پر بڑی بات ہوتی ہے، ہم بہت کانشیس رہتے ہیں، ڈھیر ساری نیوٹریشنز اور بہت ساری ایسی چیزیں اور غذائی احتیاط ہیں، لیکن طرح طرح کی ریسپیز بھی ہیں، چیزیں قریب کرنے والی بھی صحت کے اور صحت کے دور کرنے والے بھی شاید پیرل کام کر رہی ہیں۔ اور ان دنوں وبا کے حوالے سے پوری دنیا میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس نے ہر فرد کو بہت زیادہ سینسٹیو کر دیا ہے۔ ڈھیر سارے سوالات ہیں، بڑی دلچسپی کا آج سامان ہے ہمارے ہاں، اور آپ تمام لوگ جو اس وقت افطار کی تیاری میں مصروف ہیں، ساتھ ساتھ اس گفتگو کو بھی سنتے جائیے۔ حسب معمول تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی میں، ممبر ہیں قرآن بورڈ کے۔ ایمانیات کے حوالے سے جو تربیت اور تزکیہ نفس، آپ تقریباً پورے ماہ سے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، جو باتیں کر رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے وہ حرص جہاں کا باعث ہے۔ ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر عظیم الدین ظاہر لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق عام طور پر ہمارے یہاں پی ایچ ڈیز لوگ آتے ہیں، لیکن آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں۔ آج خاص طور پر ہم نے آپ کو زحمت دی، اور ڈاکٹر صاحب دلوں کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بہت عرصہ فرائض سر انجام دیتے رہے، اور اب بھی آپ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے پبلک ہیلتھ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ خدمت خلق کے بہت سارے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ فری میڈیکل کیمپس دیہاتی علاقوں میں آپ ان کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر لکھوی صاحب اس وقت عملی سیاست میں ایک معروف نام ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کی خدمات، اور آپ کے والد گرامی نشست اسمبلی کے ممبر بھی رہے، آپ جانتے ہیں مولانا معین الدین لکھوی صاحب۔ میں دونوں احباب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا ہے، اور آپ دونوں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس نے دین کی ترویج کے حوالے سے بڑی خاص خدمات سر انجام دی ہیں، اور یہ 2-4 برس کا قصہ نہیں، بہت پرانی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایمان اور صحت، ان کا باہمی تعلق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایمان ہو یا اسلام ہو، اور اپنے معنی کے اندر جو ایمان اور اسلام کا فرق ہے، جی، عمل اور یقین کا، یا پھر ظاہری اعضاء و جوارح کی بات ہو، جی، اسلام نے جتنے بھی تقاضے مسلمان سے کیے ہیں، جی، جی، ان سب کا تعلق ایک گوشت پوست کے انسان سے ہے۔ جی ٹھیک، وہ ہوا میں کسی سے مطالبہ نہیں کیا، جی ٹھیک، وہ شریعت اسلامیہ نے جو مطالبہ کیا ہے وہ اس انسان سے کیا ہے جو فیلنگز بھی رکھتا ہے، احساسات بھی رکھتا ہے، اس کی داخلی کیفیات بھی ہیں، اس کی نفسیات بھی ہیں، جی ٹھیک، اور اس کی ظاہری طور پر جو کوالٹیز ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو قوتیں عطا فرمائی ہیں، صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا ضابطہ دیا ہے، جو دراصل امتحان کا ایک ضابطہ ہے۔ جی ٹھیک، لہٰذا جب ہم ایمانیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو خالص دین اور دین کی اصل روح محسوس ہوتی ہے، اور ایک گویا مجرد تصور محسوس ہوتا ہے، اس کا تعلق بھی گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ ہی ہے۔ جی ٹھیک، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ پورا جسم جو ہے اس کی اصلاح اس گوشت کے لوتھڑے کی اصلاح پر منحصر ہے۔
اور پورے جسم کا بگاڑ جو ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے بگاڑ پر جی بے منحصر ہے. شک، جی بے شک. الا وہی القلب، اور وہ دل. جان تو اس کا لو، مطلب دل یہ ہوا وہ دل جو میڈیکل سائنس میں خون پمپ کرنے کا کام کرتا ہے، ہے. جی وہ ایک آلہ قرار دیا وہ ایک گیا. آلہ ہے. جی ٹھیک. اب اس کا جب ہم ایمانی حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ تقوی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جی. تو اس میں اس کا مین رول اسی کا ہے. جی ٹھیک. اور جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، ہاں التقویٰ ہا ہنا، بے شک. کہ دل میں تقویٰ ہوتا ہے. مقام تقویٰ پھر اسی قلب ہے. طرح خواہشات کی جتنی بات ہوتی ہے، شیطانی وسوسوں کی بات ہوتی ہے، اور اس حوالے سے مثبت یا منفی جی جتنی بھی چیزیں ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، جی عوامر ہیں جتنے اور جتنے نواہی نواہی ہیں، ہیں. اس میں بہرحال انسان کی ان فطری صلاحیتوں کو جن کا تعلق قلب کے ساتھ ساتھ اس کے جی. جسم کے ساتھ ہے، باطن اور ظاہر دونوں اعتبار سے شریعت حکم بھی دیتی ہے اور اللہ کریم امتحان بھی لیتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ایمان کا صحت کے ساتھ کتنا تعلق ہے، جی. یعنی جو سطح ایمان کی اعلیٰ ترین ہو سکتی ہے جی. وہی تعلق صحت کا ایمان کی اعلیٰ ترین سطح تک ہو سکتا ہے. سبحان یعنی ابتدا بھی صحت کے ساتھ وابستہ ہے اور انتہا بھی صحت کے ساتھ وابستہ ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص بیمار ہو، جی چاہے وہ باطنی طور پر، قلبی طور پر، نفسیاتی ٹھیک. طور پر بیمار ہے، یا دماغی طور پر بیمار ہے، یا ظاہری طور پر بیمار ہے. جی جی جب وہ بیمار ہوتا ہے تو جس طرح سے باقی ساری اس کی زندگی کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اسی طرح اس کی ایمان اور اسلام کے حوالے سے بھی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو قوی مومن ہے، کمزور سے وہ اللہ کے ہاں اس کی زیادہ قدر و منزلت ہے. تو ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ کھانے پینے سے اور غذا کے ساتھ انسانی تعلق ہے. صاف ظاہر ہے یہ لوازمات ہیں انسانی حیات کے لیے، بقائے ذات کے لیے. تو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، جو کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو زندہ رہنے کے لیے کھاتے پیتے ہیں. غذا کا اور انسانی صحت کا جو باہمی تعلق ہے اس پر فرمائیے. غذا اور انسانی صحت کا آپس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جی ٹھیک. تو غذا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ غذا ایسے کھائیں جی جی اس وقت جیسے آپ دوائی کھا رہے ہیں، ہاں. اگر آپ ایسے نہیں کھاتے تو پھر آئندہ آپ دوائی ایسے کھائیں گے جیسے آپ کو غذا کھانا پڑے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. احتیاط نہیں کی جائے گی تو مسائل پیدا ہوں گے. اور غذا کے بارے میں یہی ہے کہ غذا دونوں صورتوں میں وہ نقصان دہ ہے. جی جی اس کو ہم کہتے ہیں میل نیوٹریشن، یعنی جی ٹھیک. غذا میں کمی یا زیادتی. زیادتی. تو میل نیوٹریشن جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو کھانا کم مل رہا ہے، جی جی بلکہ یہ بھی میل نیوٹریشن ہے کہ کوئی کھانا اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہا ہے. جی ٹھیک. اور ضرورت سے زیادہ کھانے کا جو براہ راست اثر ہوتا ہے انسانی جسم پہ، وہ ایک تو موٹاپا ہے، اور موٹاپا جو ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. جڑ ہے. ٹھیک. غذا کے بارے میں ہمیشہ سے یہی ایک اصول کار فرما رہا ہے، اور ہمارے بزرگ بھی اور ان کے بزرگ بھی، کہ غذا متوازن ہونی چاہیے. بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ. بیلنس ڈائٹ. ٹھیک. اور متوازن غذا کا یہی مطلب ہے کہ اس میں جو بھی اللہ نے حلال چیزیں کی ہوئی ہیں جی ٹھیک. وہ تمام آپ کھائیں، جی ٹھیک. لیکن افراد تفرید کا بچتے شکار ہوئے بغیر. جی ٹھیک. یہی نہیں کہ آپ کو گوشت پسند ہے تو آپ گوشت ہی کھاتے مسلسل رہیں. وہی کھا رہے ہیں. آپ کو ہر چیز کھانی چاہیے. جی ٹھیک. ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے اور اس کی جسمانی ضرورت ہر چیز کی مسلم ہے، چاہے وہ ٹھیک. سبزیاں ہیں، چاہے وہ دالیں ہیں، چاہے وہ گوشت ہے، گوشت ہے. اور چاہے وہ پانی ہے یا وہ مشروبات پھل فروٹ ہیں. طرح طرح یہ کے سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایک متوازن مقدار میں ہمیشہ کھانی چاہیے، اور یہ صحت کے لیے ضروری ہے. ضروری ہے. اس لحاظ سے غذا جو ہے وہ بنیادی اہمیت کی حامل ہے کسی کے بھی صحت مند کے لیے. ڈاکٹر صاحب لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی کچھ تعلق ہے غذا کے ساتھ، اور ڈپریشن صحت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ ڈپریشن ہے تو ایک ذہنی کیفیت، جی. اور وہ ذہنی کیفیت
اس کی رو میں بہ کے آپ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں. ڈپریشن کے مریض کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے, اچھا, یہ کم کھانا شروع کر دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ڈپریشن میں آگے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور ڈپریشن جو ہے وہ چونکہ ذہن جو ہے اس کی اپنی ایک بیماری ہے, جی ٹھیک, تو وہ ہمیں اس کو اس لحاظ سے اس مریض کو دیکھنا چاہیے. اور ڈپریشن ضروری نہیں کہ وہ جو آپ کو ارد گرد کے حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیں, جی وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن بعض مریض ڈپریشن کے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اندرونی طور پہ ہی ان کی کچھ خرابی ایسی واقع ہو جاتی ہے ان کے ذہن میں کہ وہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں. جی ٹھیک. بہرحال اگر ہم رمضان ٹرانسمیشن کا چونکہ یہ پروگرام ہے اور دین اور اسلام کے حوالے سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر کسی آدمی کا اللہ تعالیٰ پہ پختہ ایمان ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اگر ڈپریشن کا شکار ہے وہ کوئی تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں اس کا ایمان ہی مضبوط کرنا چاہیے. واہ واہ. یعنی اطباء کے لیے آپ کا مشورہ یہ ہے کہ جو سٹریسز میں ہیں لوگ, ڈپریشن میں ہیں, ان کی ایمانیات کی فکر کریں, اس پر بھی توجہ دیں. اگر کامل ایمان اللہ پہ ہو اور اعتماد بھی اللہ پہ ہو اور ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ہی ہماری مشکلات ہیں اور جو مصائب جن کا ہم شکار ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ نے ہی ان کو دور کرنا ہے, اور ہمارے محض ڈپریشن کا شکار ہونے سے کم از کم ان مصائب کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ اپنی جگہ اسی طرح سے قائم رہیں گے. تو ہم جو ہیں اپنا رویہ جو ہے ان مشکلات اور مصائب کے بارے میں وہ اپنا رویہ اگر تبدیل کر لیں تو اس سے ہم صحت مند جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایمانیات کے ساتھ ڈپریشن کی بات ہو رہی ہے, یہ ایک کامن چیز ہو گئی, لوگوں کو اس کا نام آ گیا ہے عام طور پر, تو وہ کہتے ہیں جی بس میں ڈپریس ہو گیا ہوں, میرے لیے یہ مسائل پیدا ہو گئے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہے, وہ تعلق کیسے بنایا جائے؟ دیکھیں میرے خیال میں ڈپریشن ویسے تو ایک بیماری ہے اور میڈیکل سائنس اس کو کس طرح سے ڈیفائن کرتی ہے وہ ایک الگ بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس کو بڑا خوبصورت ڈیفائن بھی کیا اور ایمانیات کے حوالے سے اس کا علاج بھی بتایا. میرے خیال میں جتنا کہ مجھے ڈپریشن کا پتہ ہے, میرے خیال میں بعض اوقات ڈپریشن کی ڈائمینشنز ہوتی ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بعض لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور بعض لوگ کی بھوک مٹ جاتی. گویا اس کے جو مظاہر ہیں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جی. ایک اگر ڈپریشن کی ڈائمینشن اگر یہ ہو کہ انسان مایوس ہو لوگوں سے, انسان مایوس ہو مادی اسباب سے, جی ٹھیک, انسان مایوس ہو ارد گرد کی دنیا سے, جی ٹھیک, انسان مایوس ہو جتنی بھی دنیاوی منفعت کے امکانات ہیں ان سے, جی ٹھیک, تو یہ تو ایمان میں مضبوطی کا آغاز ہے. جی اور اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل اس کا آغاز ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا والوں سے مایوس ہو جائے اور سارے اس کے دنیاوی سہارے ان سے انسان مایوس ہو جائے, کسی سے کسی فائدے کی توقع نہ رہے. جی ٹھیک. جب تک انسان کو مادی اسباب سے فائدے کی توقع رہتی ہے, جی ٹھیک, اس کا توکل کامل نہیں ہو سکتا. اللہ پر کامل توکل کے لیے مادی اسباب سے کامل مایوسی ضروری ہے. جب تک وہ کامل طور پر دیکھیں, جب ہم تدبیر اور توکل کا تعلق جوڑتے ہیں تو وہ بھی تو یہی ہے. جی ٹھیک. کہ تدبیر ہم نے اس لیے اختیار کرنی کہ مسبب الاسباب کا حکم ہے. جی ٹھیک. اسباب پیدا کیے ہیں, اسباب اس نے پیدا کیے, اس نے حکم دیا کہ اس کو یہ تمہارے لیے پیدا کیے ہیں لہٰذا اس کو استعمال کرو. جی ٹھیک. لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کی تاثیر وہ مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے. یہ ذہن میں ہوگا, چھری نہیں کاٹتی, تو چھری نہیں کاٹتی, اس کے کاٹ اس مالک کے ہاتھ میں ہے, عطا ہے. لہٰذا بہت ساری ہم مثالیں دیکھتے ہیں جی ٹھیک, کہ چھری نہیں کاٹتی, اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹتی, اور آگ نہیں جلاتی, سمندر نہیں ڈبوتا. تو یہ گویا مسبب الاسباب کے ہاتھ میں, اسباب میں کچھ نہیں ہے. لہٰذا ڈپریشن کے یعنی میڈیکل سائنس ہی اس مایوسی کو یا اس ذہنی پریشانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے. جی. ایک انگزائٹی ہے, ایک ڈپریشن ہے. جی ٹھیک. وہ کہتے ہیں بعض اوقات انگزائٹی جو بہت ساری پازیٹیو چیزوں کی بنیاد ثابت ہوتی ہے. جی ٹھیک. یعنی بشرطے کہ وہ انسان کی ڈائمینشن وہ والی ہو. اس لیے میں یہ عرض کروں کہ بیماریاں جتنی بھی لگی ہوئی ہوں, چاہے وہ ذہنی ہیں چاہے وہ نفسیاتی ہیں اور ظاہری یا باطنی بیماریاں ہیں, اس کو بہرحال ریمیڈی ایک ہی ہے.
جی ٹھیک کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرے جی ٹھیک اور اللہ پر توکل کی طرف جائے. جی ٹھیک اور بعض اوقات بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ کے اوپر توکل قریب کی کر طرف لے کے جاتی ہیں. دیکھیں اصل میں ڈاکٹر صاحب خوشحالی، جی جی تندرستی، جی یہ بھی امتحان ہے. نعمتیں بھی ہیں اور امتحان بھی ہے. بیماری وہ بھی امتحان ہے، تنگ دستی بھی امتحان ہے. تنگ دستی بھی امتحان ہے. جی ٹھیک دونوں میں فرق یہ ہے جی کہ خوشحالی اور تندرستی میں اللہ کی یاد آنے کا امکان کم ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اور اکبر. بیماری میں دھیان اسباب کی طرف زیادہ رہتا ہے، بیماری میں اور تنگ دستی میں اللہ کی یاد آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے. زیادہ ہوتا ہے. تو پھر بیماری نعمت ہوئی یا بیماری مصیبت ہوئی. ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دی گئی تھی کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو جو ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں چاہتا تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چل، بہت پہاڑ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی وَلَٰكِن لَا يَا رَبِّ، اللہ نہیں اکبر، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے. بلکہ یہ کہ ایک دن میں بھوکا رہوں واہ اور ایک دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں. اللہ اکبر. پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو تیرا شکر کروں گا. اور وہ جو پیٹ بھر کے کھانے کی کیفیت ہے، وہ آپ کا پیٹ بھرنے کا معاملہ اور ہمارا جو اس میں معیار ہے وہ کیا ہے؟ یہ ڈھیر سارے قیمتی سوالات ہیں. ابھی تو ابتدا ہوئی ہے. آج میں نے، آپ نے، ہم سب نے سیکھ لینا ہے کہ ہم اپنی صحت کو برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں، اور صحت وہ جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے. وگرنہ جو صحت اللہ سے دور کر دے، اس سے تو پھر بیماری اچھی ہوئی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، جو اللہ کے قریب کر دے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تقوی کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقوی کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان. ناظرین ویلکم بیک. پیغام کا پیغام اس رمضان میں تربیت اور تزکیہ نفس اسپیشل افطار ٹرانسمیشن ہے، اور دو انتہائی معزز شخصیات ہمارے ساتھ، ہماری صحت کے حوالے سے اسباب کے ساتھ، اور مسبب الاسباب کی توجہ اگر نصیب ہو جائے تو کیسے اپنے معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تشریف فرمائے پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، اور ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی صاحب. آپ کا تو میں زیادہ شکر گزار ہوں. ڈاکٹر صاحب روز تشریف لاتے ہیں، آپ مصروف ہیں، آپ تشریف لائے ہیں. یہ فرمائیے کہ ایکسرسائز، ورزش، مختلف طرح کے جم، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ صحت کو برقرار رکھنے کے حوالے سے کتنی ضروری ہے؟ ورزش جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے انسانی صحت کے لیے جتنی کہ خوراک. جی ٹھیک. اور ورزش جو ہے وہ اس کا صرف اثر یہی نہیں کہ آپ کا جسم جو ہے وہ تندرست اور توانا اور ایکٹیو رہتا ہے، بلکہ ورزش کے بہت سارے دیگر فوائد بھی ہیں. جی انشاءاللہ. اور دیگر فوائد جو ہیں اس میں یہ کہ جو آج کل چونکہ کولیسٹرول سے ہر بندہ ہی واقف ہے، جی جی، تو اس میں جو جسم کے اندر کولیسٹرول ہے اس کی مقدار کم رہتی ہے، اور بھی جو فاسد مادے ہیں جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں. اور جب کولیسٹرول کم رہتا ہے تو اس سے کافی ساری جو بیماریاں ہیں ان سے انسان جو ہے اس کے بچنے کی امید زیادہ ہو جاتی ہے. جی ٹھیک. انسانی جسم جو ہے اگر وہ ورزش کر رہا ہو تو اس میں قدرتی طور پہ انسانی جسم میں ایسے اور دیگر مفید مادے پیدا ہوتے رہتے ہیں جو کہ اس کی صحت کے لیے بڑے ضروری ہیں. جی ٹھیک. مثلاً یہ جو درد ہے کوئی چوٹ لگنے سے، اگر کوئی جسمانی ورزش کرتا ہے آدمی باقاعدہ تو اس کو اتنی چوٹ کا درد کم محسوس ہوگا بنسبت اس شخص کے جو ورزش نہیں کرتا. قوت مدافعت بھی رکھ سکتے سے. اور جو ڈپریشن کا آپ نے اس سے پہلے جو سوال کیا تھا، تو ڈپریشن کو مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جسم میں جو ایک مدافعتی قوت رکھی ہوئی ہے، وہ اس کے جو ہارمونز ہیں جب وہ جسم ورزش کر رہا ہوگا تو وہ انسانی جسم میں وہ چیزیں زیادہ پیدا ہو ہوتی ہیں جو کہ ڈپریشن کا مقابلہ کرتی ہیں، اور انسانی جسم ہی نہیں اس کا ذہن بھی
تندرست رہتا ہے. جی ٹھیک. اور اسی طرح سے جو مدافعتی نظام ہے ہمارے جسم کا جو جراثیموں کے مقابلے میں ہے وہ بھی زیادہ مؤثر ہوتا ہے اگر ہم ورزش کر رہے ہوں. جی ٹھیک. تو اس لحاظ سے ورزش جو ہے اس کو تو اپنے جو آپ کی روزانہ کی روٹین کی زندگی ہے اس کا جزو لا ینفک بنانا چاہیے آپ کو, ہر انسان کو. جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز آپ سے, ہمارے یہاں بڑا رواج ہے, مغرب میں یہ نہیں ہے, سیلف میڈیکیشن. اور یار بڑی درد ہوتی پہ یہ ذرا پھڑ کے لیے گولی فلاں. یہ جو سیلف میڈیکیشن ہے کیا یہ درست ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں, اور باقاعدہ ڈاکٹرز کو اطباء کو کنسلٹ کرنا اس کے حوالے سے, اس پہ ذرا ناظرین کی تربیت فرمائیے آپ. سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ تو بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے. یہ سیلف میڈیکیشن کے علاوہ جو ہمارے ہاں زیادہ رواج ہے نا وہ غیر مستند علاج. جی ٹھیک. یعنی کوئی بھی مریض جو ہے وہ اپنے شاید پڑوسی کی بات زیادہ مان لے گا بنسبت اس کے کسی ڈاکٹر کی بات کے, چونکہ پڑوسی اس کو کہے گا کہ فلانا بندہ جب بیمار ہوا تھا تو اس نے فلاں دوائی کھائی تھی تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا. ٹھیک. تو اب وہ ڈاکٹر جو ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا طبیب اگر کوئی حاذق طبیب بھی ہے تو وہ اس کی بجائے اپنے پڑوسی کی یا اپنے محلے دار کی بات کو زیادہ ترجیح دے گا. وہ تو ڈاکٹر صاحب ہر آنے والا تیماردار مختلف علاج بتا رہا ہوتا ہے ہمارے. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بیمار جو ہے اس کے سرہانے دوائیوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے اور اس کو خود پتہ نہیں ہوتا اس میں سے کون سی میں نے لینی ہے کون سی نہیں لینی. بہرحال میں نے ایک حدیث دیکھی تھی, اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان تھا کہ آپ کسی مستند طبیب جو ہے اس سے علاج کروائیں, ایسے چلتے پھرتے علاج نہ کروایا کریں. ڈاکٹر صاحب یہ حدیث شریف کا حوالہ بھی آ گیا, دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا کیلولا اور رات کے کھانے کے بعد ذرا چلنا ایکسرسائز کے حوالے سے, نیزہ بازی سیکھو, پیراکی سیکھو اور مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت دیر تک ٹھوڑی اپنے کندھے پر رکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبشیوں کا وہ نیزے کا کھیل بھی دیکھا. یہ ساری چیزیں جو جسمانی کثرت ہے اس کی طرف کیسے رہنمائی کرتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں قوی مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے کہیں بہتر ہے. جی ٹھیک. اور قوی مومن ہوگا تو وہ اسلام کے لیے قوت کا باعث بنے گا. جی ٹھیک. اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھی وہ زیادہ منفعت کا باعث ہوگا. جی ٹھیک. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ خیر الناس من ینفع الناس, جی ٹھیک. تم میں سے بہترین آدمی لوگوں میں سے وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بنتا ہے. بے تو لوگوں کا فائدے کا باعث آپ تبھی بنیں گے جب آپ تندرست ہوں گے. تو تندرستی کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں ہیں آپ ان کو طب نبوی کی باتیں کہیں یا نہ کہیں تو بھی ان کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ طور پر صحت کے ساتھ بہرحال ہے. جی ٹھیک. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوراک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, خوراک کتنی لینی چاہیے, صحت کے لیے کتنی ضروری ہے. جی جی. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ دونوں طرف اگر خوراک کم ہوگی تو بھی وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اور خوراک اگر زیادہ ہوگی تو وہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. جی ٹھیک. تو کتنا کھانا چاہیے, اب اس کی کوئی, یہ تو ایک ریلیٹیو چیز ہے, ہر جسم کی اپنی ضروریات ہیں. جی ٹھیک. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اس بارے میں ارشاد فرمائی وہ شاید کوئی دنیا کا طبیب نہیں کہہ سکا. جی بے شک. کہ آپ نے اس کے لیے ایک سمبولک کیلکولیشن دی, ٹھیک. اور وہ کیلکولیشن یہ دی کہ مومن جو ہے وہ ایک آنت بھر کے کھاتا ہے. جی ٹھیک. اور کافر اور منافق ساتوں آنتیں بھر کر کھاتے ہیں. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر اپنی بھوک جو بھی ہے, ہر جسم کی بھوک مختلف ہے. جی ٹھیک. اس کی بھوک کے اگر 7 حصے کیے جائیں تو اگر اس میں سے ایک حصہ بھر لیتا ہے وہ, اللہ اکبر, وہ اس کے لیے کافی ہے. تو گویا not more than 15% جو 15% اس کی جو بھوک ہے وہ اگر اس نے بھر لی ہے, اس کو ٹھیک کر لیا ہے, تو وہ اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی امیونٹی کے لیے, اس کے باقی امور سر انجام دینے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے وہ کافی ہے. اگر اس کے علاوہ جو وہ کرے گا, اس سے زیادہ وہ کھائے گا, ٹھیک ہے, ایک سیری کی بھی ایک حد ہوتی ہے, ایک خاص حد تک وہ سیر ہو کے کھا لے. جی ٹھیک. لیکن جب وہ اوور ڈوزنگ ہوگی, اوور ایٹنگ ہوگی, تو اس کے نقصانات کہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے تو پھر ظاہر ہے ہم تو پیٹ کو سمجھتے ہیں جیسے کہ بورا بھرنا ہوتا ہے, بھرتے رہتے ہیں جب تک وہ بالکل منہ تک نہیں آ جاتا, اس وقت نہیں چھوڑتے. تو اس کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں
موٹاپے کو جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ موٹاپا سب سے زیادہ یہ خطرناک چیز ہے اور بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں بتایا کہ موٹاپا پھیل جائے گا اللہ، اور لوگ جو ہیں موٹے ہوا ہوں گے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں جن کا براہ راست یا بالواسطہ صحت کے ساتھ تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے. پھر اسی طرح کھیل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کھیل کو پسند کیا جس میں فزیکل ایکزرشن تھی. جی ٹھیک. مثلا نیزہ بازی ہے، گھوڑ دوڑ ہے، یا خود دوڑنا ہے، اپنا ریس لگانا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی کی ہیں اور آپ نے کی بھی ہیں. تو جن چیزوں میں فزیکل ایکزرشن ہوتی ہے اور اٹ سیلف جو عبادات ہیں، عبادات ہیں، اس کے اندر بھی دیکھیں جو موومنٹ ہے ان کا بہرحال کسی نہ کسی طور تعلق صحت کے ساتھ ہوتا ہے. آپ یہ رمضان کے اندر جو قیام اللیل کو لے لیں یا عمومی زندگی کا قیام اللیل لے لیں یا نمازیں، ان کے پوسچرز لے لیں، سجود جو ہیں وہ کہ قیام سے لے کر رکوع تک اور رکوع سے پھر سجدے تک کہ کتنے پوسچرز ہیں اور ہر پوسچر کا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کتنا کیا کیا فائدہ ہے. تو یہ تو طبی سائنس ہی بتائے گی. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو وضو ہے آج کل وضو فوکس ہوا اس پر، وضو جو ہے ہاتھ دھونے ہیں. دیکھیں جو وضو کی بات ہے، اس کے جو فزیکل یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو اس کے اثرات ہیں وہ الگ. آپ دیکھیں کہ انسان کی نفسیاتی کیفیت کے اوپر اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. انسان فریش ہو جاتا ہے، اور اگر 5 وقت اس کو وضو کی عادت پڑی ہوئی ہو تو ایک خوشگواری کا احساس اور ایک شخص تازگی جو ہے تازگی کا احساس، اور یہ تازگی صرف اس کے ظاہری طور پر فزیکلی نہیں ہوتی، ذہنی طور پر اور باطنی طور پر اس کو تازگی محسوس ہوتی ہے. تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک دم آدمی میں مثلا کو تھکا ہوا ہو، سفر کر کے آئے ہو، صرف وضو کر لے اور وضو کرنے سے اپنے اوپر ایک اثرات محسوس کرے گا. تو میں اصل میں جو بات کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ بہرحال صحت کے ساتھ وہ منسلک ہوتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز بتائی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کی صحت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور دین گویا کوئی الگ چیز ہے اور صحت اور انسان کی جو طبی معاملات ہیں وہ الگ ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اسی گوشت پوست کے انسان کے لیے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینی تعلیمات دی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، ہمارے ہاں لوگ ہاسپٹل میں تب جاتے ہیں جب بیمار ہوں، اور وہ جو خاص کوئی احتیاطی غذائیں بھی تبھی استعمال کرتے ہیں. میڈیکل رپورٹس ایک سارا سلسلہ ہے. بیماروں کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے، کیا ایک صحت مند آدمی جسے کوئی پرابلم نہیں ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنا میڈیکل ٹیسٹ چیک اپس وغیرہ کرواتا رہے تاکہ کسی بیماری کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے لیے بندوبست کر لیا جائے؟ میں تو اس سلسلے میں جو میرا ذاتی خیال جیسا میں سوچتا ہوں کہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. جی ٹھیک. کیونکہ بیماریاں اتنی زیادہ ہیں اور ٹیسٹ مختلف اتنے زیادہ کثرت سے ہزاروں کی تعداد میں ہیں کہ آپ کون سا ٹیسٹ کریں گے اور کون سی بیماری کو آپ محض ان ٹیسٹوں کی بنیاد پہ یا ان ٹیسٹ اگر ٹھیک آ گئے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اب میں تندرست ہو گیا ہوں، یا یہ کہ یہ ٹیسٹ ٹھیک آ گیا تو میں آئندہ 5 سال تندرست رہوں گا یا 2 سال رہوں گا یا 1 سال رہوں گا. ممکن ہے غفلت طاری ہو جائے، یا اور نہیں ہو سکتا اگلے دن ہی کوئی بیماری شروع ہو جائے. اور ٹیسٹ وغیرہ اسی وقت کروانے چاہیے جب آپ کو کوئی مسئلہ ہوا ہے یا کوئی ڈاکٹر جو ہے یا کوئی فزیشین اس نے آپ کو اس سلسلے میں مشورہ دیا ہے تو پھر ہی ٹیسٹ کروانے چاہیے. ایسے محض صحت کے لیے رمضان المبارک کے روزے بھی تو ٹیسٹ کی ایک صورت ہے. اچھا وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. میں ٹیسٹ کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ 97 میں 98 میں واقعہ اطمینان سے سنائیے گا، سوال کا جواب بریک کے بعد لیں گے. اچھا نہیں کوئی بہت لمبا واقعہ نہیں ہے، جی صرف اتنا ہے کہ مجھے ایک دفعہ چکر آنے شروع ہو گئے 98 یا 97 کی بات. 98 97 ہاں اچھا جی 1998 1998 یا 97 کی بات ہے. تو مجھے چکر آتے تھے تو میں ہمارے جو یونیورسٹی کے ہیلتھ سینٹر میں جو ڈاکٹر ان کے پاس گیا. خیر انہوں نے شروع میں کوئی اور دوائیاں شوائیاں دیں، بعد میں انہوں نے ٹیسٹ کرانے شروع کیے. ٹیسٹوں سے مجھے بات کیا ڈاکٹر صاحب اتنے ٹیسٹ انہوں نے میرے کروائے، آنکھوں کا ٹیسٹ، کانوں کا ٹیسٹ، میں مطلب ایسے ٹیسٹ جن کے مجھے نہ نام آتے ہیں نہ میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھے. وہ روز کوئی نہ کوئی نیا ٹیسٹ. اچھا سارے ٹیسٹ کرانے کے بعد ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یو آر دا موسٹ ہیلدی پرسن آف دا سٹی. ٹھیک.
شہر کے سب سے صحت مند آدمی آپ ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چلتے ہوئے بندے کو پکڑ کے اتنے ٹیسٹ کروا رہے ہیں نا کوئی بیماری نکل آتی ہے. ٹھیک. تو آپ کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے الحمدللہ. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ چھوڑے اس کو. میں نے پھر سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ میں بیمار ہوں. تو وہ اس کے بعد خیر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ آرام دے دیا. لیکن اب دیکھیں ٹیسٹ کیا حیثیت رہ گئی. ایون موجودہ دور میں یہ جو کورونا بیماری آئی ہوئی ہے اس کے ٹیسٹ میں خود میڈیکل ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس میں غلطی کا امکان ہے. جی ٹھیک. این ممکن ہے کہ وہ 2% لوگ اگر 100 لوگوں کا ٹیسٹ کیا جائے تو 2 لوگوں کا ٹیسٹ غلط آنے کا امکان ہر وقت موجود ہے. اچھا جی. تو اب اس کا مطلب یعنی یہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہیں ہے اور وہ پازیٹیو آ جائے. ہے بالکل ہو سکتا اور ہے. کسی کو پازیٹیو ہو تو اس کا بالکل ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہیومن ایرر کا اور مشین کے ٹیسٹ کے اندر یہ غلطی ہے. تو لہٰذا ایک تندرست آدمی ٹیسٹ کرا کے خام خواہ پھنس جائے اور وہ آ جائے پازیٹیو ٹیسٹ کی غلطی کی وجہ سے تو آپ دیکھیں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. وہ بیمار ہو چاہے نہ ہو سکتا ہے ڈپریشن سے ہی فوت ہو جائے کہ میں تو بیمار ہوں. میں تو بیمار ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے ناظرین، ہماری صحت کتنی قیمتی ہے ہمارے لیے، ہمارے ساتھ والوں کے لیے، ہماری عبادات کے لیے، اور وائس ورثہ ہماری عبادات ہماری صحت کے لیے کتنا اہتمام ان کے ذریعے ہو رہا ہے. قلبی کیفیات، مختلف سوالات، ابھی بہت ساری قیمتی چیزیں باقی ہیں. آخری بریک ہے، اس کے بعد پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز. ابھی تھوڑا سا سوچئے، سوال کیجئے، جوابات موجود ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تقوی کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقوی کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. ناظرین ویلکم بیک. رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن افطار کے لیے پیغام ٹی وی کی ہمارے ساتھ اس سال سے شریک ہوئے ہیں ہمارے یو کے کے لوگ اور یورپ کے لوگ. ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. وہاں تو صحت کی سہولیات بہت ہیں، لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں اور اس طرف مغرب میں جسے ہم کہتے ہیں، بیماری کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں. وہاں کے لوگ بھی زیادہ کانشیس ہیں صحت کے حوالے سے، اور یہاں کے لوگ تو ہیں ہی. صحت کیسے برقرار رکھی جائے، اپنے آپ کو تندرست کیسے رکھا جائے، اس کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور جناب ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی صاحب. ڈاکٹر صاحب، یہ جو گھر میں کام کاج ہے، اسے ہمارے کلچر میں عام طور پر تو بڑا عجیب و غریب بھی باتیں اس پر کی جاتی ہیں کہ لو جی وہ پانڈے تو ہونا پیاسی، یا وہ اپنے گھر میں کام کر رہا ہے. لیکن کیا یہ جو ایگزیشن ہے صحت کے لیے آج کل، خاص طور پہ جب لاک ڈاؤن ہو گیا، گھروں میں ہی بیٹھے رہ گئے، تو یہ جو گھر کا کام کاج ہے یہ ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ گھر کا کام کاج اگر تو اس میں بھی ساتھ ساتھ کوئی جسمانی ورزش کا عنصر شامل ہے جی جی تو وہ بہت اچھا ہے، بہتر ہے. جی ٹھیک. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر گھر کے کام کاج میں مرد بھی حصہ لیں تو اور نہیں تو کم از کم ان کی جو ازدواجی جی اپنے زندگی حالات ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے. چلیں خوشگواریت پیدا ہوتی ہے. جی جی ٹھیک. اور بحث بیٹھے رہنے سے ہاں، یا ٹی وی دیکھتے رہیں، یا موبائل پر بیٹھے ٹی وی بھی وہ کہ جو ریموٹ کنٹرول ہے کہ آپ نے اٹھ کے اس کا چینل بھی نہیں تبدیل صرف کرنا. انگلیوں کی تھوڑی سی ورزش ہے. جی. اور وہ جو ہے جس کو انگلش میں سیڈنٹری ہیبٹس کہتے ہیں کہ بیٹھ کے یار کام کیے جانا ہے. ہاں، سیڈنٹری ہیبٹس اور موٹاپا، یہ دونوں بس انسانی صحت کے لیے سم قاتل ہے. آپ یہ سمجھ لیں. جی ٹھیک ہے. اور اٹھ کے آپ گھر کے کام کاج کریں، اپنی گھر والوں کا ہاتھ بٹا دیں، جی ٹھیک. تو یہ بہت بہتر ہے اس کی نسبت کہ آپ محض بیٹھے رہیں اور صرف زبان کو حرکت دیں اور بس اپنے حکم چلائیں. مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب ملک معراج خالد صاحب پرائم منسٹر تھے، تو گاڑی سے نکلے تو وہ بریف کیس یا بیگ کوئی ہاتھ میں تھا، وہ لینے کے لیے آگے بڑھے. ان کے جو پروٹوکول کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ رہن دے بھائی، میں معذور نہیں ہے گا، میں خود اٹھا کر لے جاؤں گا. غذائیں ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب یعنی بڑا جنک فوڈ، اور آج کل لوگ بڑے تنگ بھی ہوئے، ہم باہر جا کے نہیں کھا سکتے. تو ایک نیچرل جو ڈائٹ ہے اور جو ان نیچرل جسے ہم کہہ سکتے ہیں،
جو پتہ نہیں کہاں سے ہمارے ہاں چیزیں کلچر میں آ گئی ہیں. یہ جو غذائیں ہیں جو یہ بھی ہم پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہے ہیں اور صحت مندی کے لیے لوگ کھا رہے ہیں, لیکن ان کے جو اثرات ہیں, جو ان نیچرل فوڈز ہیں, وہ ہمارے اوپر کیسے اثر انداز ہو رہی ہیں؟ آج کل جو بھی بیماریاں جو گزشتہ 30 35 40 سال میں انسانی جسم کو لاحق ہوئی ہیں, اس میں زیادہ تر کردار انہی غذاؤں کا ہے جن کا پہلے بیماریوں کا وجود ہی نہیں تھا, جس کو ہم فاسٹ فوڈ کہتے ہیں, جنک فوڈ کہتے ہیں. جی جی. اور اتفاقاً یہ چونکہ مغربی ممالک سے یہ شروع ہوئیں اور ہمارے ہاں اب رواج گزشتہ 15 سال 20 سال سے آیا ہے, تو یہ ایک بڑا خطرناک رجحان ہے ہماری قوم میں. اب وہ جو مغربی لوگ ہیں وہ ان سے اجتناب کر رہے ہیں, اور ہم ان کو اب شوقیہ اور ذوق و شوق یا اپنے سٹیٹس سمبل بنا کے یہ کام ہم شروع کر رہے ہیں. یہ بڑی قیمتی بات ہے, سٹیٹس سمبل. آج ہم وہاں گئے تھے. ہاں جی جی ٹھیک. اور اگر آپ اس جو اب لاک ڈاؤن کی صورت چل رہی ہے, اس کو نقطہ نظر اس کو آپ سامنے رکھ لیں, جی ٹھیک, تو آپ یہ لاہور کے قبرستانوں کا جا کے آج ڈیٹا لے لیں, تو یہاں جو اموات ہو رہی تھیں اس لاک ڈاؤن سے پہلے, اس کی نسبت آدھے سے بھی کم اموات ہو رہی ہیں. صاحب ایک دن ہم نے ڈسکس کیا تھا, یہ ڈیتھ ریٹس کم ہو گئے. ہاں جی ٹھیک. تو اس میں کچھ عمل دخل تو جو ایکسیڈنٹس سے وفات ہو رہی تھیں, فتیدگیاں وہ ہیں, لیکن اس میں زیادہ عمل دخل یہی ہے جو ہم کھانے جو تھے وہ ہوٹلوں میں جا کے, اور پھر اوور ایٹنگ, اور پھر مرغن غذائیں اور گھی والی غذائیں اور کڑھائیاں اور سری پائے اور مغز اور یہ سب چیزیں کھا رہے تھے, اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر اور شوگر کا اور جو شکار اور وہ بڑھتا تھا بلڈ پریشر ایک دم, اور پھر وہ لوگ اسپتال میں جاتے تھے, وہ وہاں پہ اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے. جی ٹھیک. تو یہ سب چیزوں جو ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے نئی نئی غذائیں جو ہیں وہ ان کو کھانا جو ہے وہ اپنے لیے ایک باعث عزت سمجھنا شروع کر دیا. اور اب اگر آپ صرف گھر کا سادہ کھانا کھائیں, سادہ غذا لیکن متوازن, جیسے مجبوراً 1-2 مہینوں سے کھائی جا رہی ہیں, ہاں جی, تو اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی. جی ٹھیک. آپ جو ہیں وہ آپ کے اخراجات جو ہیں وہ بھی اس میں بھی کمی واقع ہوتی ہے, آپ کی بچتیں بڑھ جاتی ہیں, اور آپ جو ہیں وہ آپ کی صحت پہ بھی اس کے اچھے اثرات ہیں. اور آپ چاہے ابھی ایک سروے کروا لیں کہ جو گھر سے گزشتہ 1-1.5 مہینے سے لوگ کھانا کھا رہے ہیں وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہے ہیں. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, تعلیم اور صحت حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری ہے. ہمارے ہاں ان دونوں شعبوں میں بہت کم خرچ کیا گیا, لیکن ابھی جو ہے وہ جو بھی حالات بنے, صحت پر خاصا جو ہے وہ خرچ کا ایک سلسلہ ہے. تو حکومتوں کی ذمہ داری کیا ہے اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, اس حوالے سے ذرا فرمائیے. تعلیم اور صحت اب جو موجودہ کیا کہنا چاہیے قوانین ہیں یا آئین مختلف ملکوں کے, ان کے مطابق تو یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہیں. جی ٹھیک. اور یہ بات درست کہ کم از کم ہمارے ان ملکوں میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں جن میں پاکستان شامل ہے کہ تعلیم بھی نظر انداز کی گئی ہے اور صحت کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ اب بہت خرچ کر رہی ہے, تو یہ اب یہ صحت پہ ہم نہیں خرچ کر رہے, بیماری پہ ہم خرچ کر رہے ہیں. واہ, بڑا خوبصورت جملہ ہے ڈاکٹر صاحب. اور صحت پہ اگر ہم خرچ کریں تو صحت سے بھی میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ صحت کی بجائے تعلیم ہے. جی ٹھیک. اگر ہم لوگوں کو تعلیم سے مزین کر دیں اور ان میں جو تعلیم کا فقدان ہے وہ ختم ہو جائے, تو وہ صحت مند عادات و اطوار بھی اپنائیں گے. جی ٹھیک. اور وہ ان چیزوں سے بھی بچیں گے جو صحت پہ براہ راست برے طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں. ٹھیک. اور وہ ان کو شاید ہسپتال جانے کی اس قدر ضرورت نہ رہ جائے جیسے کہ اب ہے. جی ٹھیک. لہٰذا تعلیم جو ہے وہ زیادہ اس چیز کی اہمیت کی حامل ہے کہ اس پہ زیادہ اخراجات کیے جائیں, اور اس کو اپنے ملک کے, اپنے ملک و ملت کے جو نظریاتی اساس ہے اس کے مطابق بھی بنایا جائے, اور جو ملکی ضروریات ہیں اس کے مطابق بھی بنایا جائے. پھر اس کے بعد صحت پہ بھی, اور صحت پہ کے بھی اس حصے پہ جس سے ہم لوگوں کو بیماریوں سے بچا سکیں, اس پہ اخراجات کی زیادہ ضرورت ہے, جس میں یہ ہے کہ آپ ان کو صحت مند
ماحول مہیا کریں، ان کو جی ٹھیک۔ پانی پینے کا جو ہے وہ صحت مند ہو، ان کا جو یہ فضائی آلودگی جی، ہے ان environment سے جو ہے عوام وہ بچے سارا رہیں، ٹھیک۔ اور ان کو وہ خوراک وہی ملے جو صحت مند ہے، ایسے جیسے جنک فوڈ ہیں یا جو یہ بازاری ملاوٹ کھانے والی ہیں، چیزیں اور بھی جو ہے جو ملاوٹ کی ہمارے ہاں ایک وہ بھی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ جی جی ہماری غذا جو ہے وہ پاک صاف بھی ہو، ملاوٹ سے ٹھیک۔ بھی پاک ہو جی ٹھیک۔ اور صحت مند ہو، تو جی وہ اس پہ اخراجات زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی صحت بہتر جی ہوگی۔ ٹھیک۔ بیماری کی نہیں ہم بات کر رہے ہیں، ہم صحت کی بات کر صحت رہے کی ہیں۔ بات کریں ڈاکٹر صاحب، غذا اور صحت پر بھی ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو حلال و حرام کا فلسفہ ہے اس کا صحت کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ قرآن مجید باز کرتا ہے براہ راست تعلق، جی، براہ راست قرآن مجید ذرا حلت و حرمت ہدایت کے دیتا اصل ہے۔ میں جب قرآن حلت و حرمت کی بات کرتا ہے جی جی تو وہ ساتھ طیب اور خبیث کا شعور بھی دیتا ہے، جی ٹھیک۔ لہٰذا ہر حلال چیز جو ہے ویسے تو عمومی طور پر طیب چیزوں کو حلال کیا گیا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، جی ٹھیک۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ما حل اللہ فی کتابی فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابی فہو حرام، جی اللہ کا جو مالک ہے الا لہ الخلق والامر، جی بے شک، جس نے پیدا کیا ہے اسی کا حکم چلتا ہے، جی ٹھیک۔ لہٰذا حلت و حرمت میں وہ طبی فوائد یا وہ طبی نقصانات جو میڈیکل سائنس سے یا کسی تحقیق سے ثابت ہوں، جی وہ حلت و حرمت کی وجہ نہیں ہوتے، جی 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 ٹھیک۔ وہ شرعی حکم کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہوتی جی ہے۔ ٹھیک۔ مثلا اگر میڈیکل سائنس جو ہے وہ ثابت کر دے کہ خنزیر کے گوشت میں بڑے فائدے ہیں، وہ پھر بھی حرام رہے گا۔ ہم اسے حلال قرار نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر میڈیکل سائنس یہ ثابت کر دے کہ بکرے کے گوشت میں بڑے نقصانات ہیں، وہ پھر بھی حلال رہے گا۔ ٹھیک۔ البتہ کوئی وقتی طور پر اس سے پرہیز کرنا چاہے اپنی طبیعت کے اعتبار سے، وہ اور بات ہے۔ پرہیز یا احتیاط الگ بات ہے، پرہیز یا احتیاط الگ بات ہے، حلت و الگ حرمت بات جو ہے وہ الگ جی بات ٹھیک، ہے۔ جی ٹھیک۔ لیکن اس کے ساتھ جو شریعت نے طیب اور خبیث کا شعور دیا ہے، جی احل لهم الطیبات احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ جی ٹھیک۔ تو طیب اور خبیث ایک تو ہوتا ہے شرعی حکم کی وجہ سے جو حلال ہے وہ طیب ہے، اور شرعی حکم کی وجہ سے جو حرام ہے وہ خبیث ہے۔ جی ٹھیک۔ ایک طیب اور خبیث کا وہ شعور ہے جو انسانی فطرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جی کہ انسان اگر طیب اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف انسانی فطرت رغبت کرتی ہے، خبیث اس چیز کو کہتے ہیں جس میں فطرت سلیمہ انکار کرتی ہے، نفور ہے، ابا کرتی ہے، نفور ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ لہٰذا شرعی حکم کی وجہ سے حلال طیب ہو تو اس کے جسم پر اچھے اثرات ہوں گے، جی اور ٹھیک۔ شرعی حکم کی وجہ سے حرام اور خبیث ہو تو اس کے اثرات ہوں گے۔ یہ تو ایک بالکل آؤٹ آف کوسچن ہے کہ اس کے اگینسٹ ہو، جی ٹھیک۔ لیکن جو طیب کا شعور شریعت نے دے دیا ہے جی کہ کوئی چیز اپنی نوعیت کے اعتبار سے بھی طیب یا خبیث ہو سکتی ہے، شرعی حکم سے ہٹ کر بھی۔ جی مثال کے طور پر ایک فروٹ ہے، جی فروٹ حلال ہے، ہر قسم کا فروٹ حلال ہے، جی ٹھیک۔ لیکن اگر فروٹ کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، گلا سڑا ہے، گلا سڑا ہے، روٹی ہے وہ جلی ہوئی ہے، سالن ہے وہ باسی ہے، جی ٹھیک۔ اب وہ حلال تو ہے شرعی حکم کے اعتبار سے، طیب نہیں ہے، لیکن اب وہ طیب نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ جو شعور شریعت نے دیا ہے اس کا ڈائریکٹ غذا کے ساتھ اس شعور کا بھی تعلق ہے۔ جی ٹھیک۔ وہ جیسے ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ کسی نے جلی ہوئی روٹی کھائی، اس کے پیٹ میں درد تھی، تو وہ گیا حکیم کے پاس، اس نے اس کو سرما دیا ہاں ہاں ہاں۔ کہ تیرا علاج سرما، اس نے درد پیٹ میں ہے، پیٹ میں، اور سرما اس نے کہا جلی ہوئی روٹی تمہیں نظر نہیں آئی۔ پہلے اپنی آنکھیں ٹھیک تو کرو۔ وہ جو شعور ہے طیب اور خبیث جی کا ٹھیک۔ جو انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، جی تو ٹھیک۔ غذا کا انسانی صحت کے ساتھ، جی ٹھیک۔ حلت و حرمت کا اس انسانی صحت کے ساتھ، طیب اور خبیث کے شعور کا انسانی صحت کے ساتھ، اور پھر اس طیب غذا کی بھی مقدار کا انسانی صحت اور اس کی عبادات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور میں بس آخری بات ایک چھوٹی سی عرض کر نہیں، دوں میں نے اس سے بعد ایک اور بات بھی پوچھنی ہے آپ سے کہ ہمارے بزرگ جو میرے چچا مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ، ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب، جی جی ان کے بارے میں مجھے یہ بات بتائی، ہمارے جو اس وقت مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے امیر ہیں، جی جی انہوں نے مجھے یہ بات، انہوں نے کہا جی میں مولانا کے ساتھ کئی دن رہا، اچھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ شام کا کھانا نہیں کھاتے، ٹھیک، اگر کھاتے بھی ہیں تو بہت ہی تھوڑا، ایسے ہی، یا پھر دودھ وغیرہ پی لیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے۔ ٹھیک، بہت کوئی عصر کے وقت مل جائے کھانا تو اس وقت کھا لیتے ہیں، مغرب سے پہلے، اس کے بعد بالکل نہیں کھاتے۔ جی ٹھیک، تو کہتے میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ مولانا میں نے اتنے دن ہو گئے آپ کے ساتھ ہوں،
تو میں نے محسوس کیا کہ آپ کھانا نہیں کھاتے شام کو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں ہنس پڑے، تو جیسے بتانا نہ چاہ رہے، جی ٹھیک، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسرار سے پوچھا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ اگر پیٹ بھر کے کھانا کھا لے نا تو پھر پچھلی رات اٹھا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو جن لوگوں نے اپنی زندگی کو کسی مقصدیت کے تابع کیا ہوتا ہے واہ واہ واہ، وہ تو پھر اپنی غذاؤں کو بھی اس کے مطابق بناتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ زندہ رہنے کے لیے، ہم کہتے ہیں زندہ رہنے کے لیے کھانا اور کھانے کے لیے زندہ رہنا، ہم تو کھانا کھاتے ہیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ جی ٹھیک، کوئی کسی کے پاس مہمان آ جاتا ہے جی، کہ وہ اس کو کہتا ہے آئے آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، آئے آپ کو ساتھ- کھانا کھلاتے ہیں۔ تو کھانا کھلانا گویا ایک مہمان کی مہمانداری کا حصہ ہے، جی، اور مہمان کو انٹرٹین کرنے کے لیے ایون گھر میں بیٹھے ہوئے افراد آج آؤٹنگ کرتے ہیں۔ آؤٹنگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جا کے باہر سے کھانا کھاتے ہیں، اور باہر سے کھانا کھانا وہ جو جنک فوڈ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے وہ جو بجائے خود نقصان دہ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن انسانی عبادات پر اور انسان کی زندگی کی مقصدیت پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے وہ بھی واضح ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات یہاں میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ارشاد ہے کہ کوئی آتا ہے اور حرم میں کھڑے ہو کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی، لیکن اس کا لباس جو ہے وہ غذی بالحرام، وہ جو غذائیں ہیں وہ حرام کھاتا رہا ہے۔ تو ایک تو علت و حرمت کا تعلق صحت انسانی کے ساتھ، اور دوسرا اس کی ایمانیات کے ساتھ۔ وہ تو ڈائریکٹ بات جس کی روزی حرام کی ہے جی اس کی صحت تو خراب ہونی ہی ہونی ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہو گئی، جی بے شک، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، اس کی کوئی دعا قبول نہیں، جو حرام کھا کیونکہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول یہ بتا دیا جی جی کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک، اللہ خود پاک ہے۔ پاک ہے، وہی جو میں عرض کر رہا تھا طیب اور خبیث کا شعور، جی جی یعنی حلت و حرمت کے قانونی حکم کے ساتھ جی جی جو طیب اور خبیث کا شعور ہے جی ٹھیک، وہ بھی قرآن دیتا ہے اور شریعت اسلامیہ دیتی ہے۔ اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول کی وضاحت کرتے ہوئے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ پاک ہے اور پاکیزہ کوئی پسند کرتا ہے، جی ٹھیک، اس کی پھر وضاحت کی کہ اگر کوئی ناپاک مال سے حج بھی کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی یطیل السفر، لمبا طویل سفر کر کے آتا ہے ٹھیک، اور وہ پہنچتا ہے وہاں کعبۃ اللہ ہو، اللہ اور وہاں پہ وہ اللہ کو پکار رہا ہو، خالص توحید کا اظہار کر رہا ہو، اللہ اور کوئی شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، اور خالص اللہ کو پکار رہا ہو، اور یمد یدیہ الی السماء، آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھائے اور پھر یہ کہہ رہا یا رب یا رب، خالص اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ کی دعا کیسے قبول ہو؟ مطعمہ حرام اللہ اکبر، ومشربہ حرام اللہ، وملبسہ حرام وغذی بالحرام، غذی بالحرام، کہ وہ اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، نشو و نمائی اس کی حرام سے ہوئی ہے، حرام سے ہوئی ہے، تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کو اس کی دعا کا جواب کہاں سے آئے گا؟ اللہ، تو اس کا مطلب یہ تو بنیادی شرط ہے جو پری ریکوزٹ جس کو کہتے ہیں نا، پری ریکوزٹ ہے کہ وہ جو شرعی حکم ہے حلال اور حرام کا اگر اس کا خیال نہیں کرتا تو صحت تو اگلی بات ہے، اور صحت اصل میں تو انسان کو یہ زندگی، یہ جسم، یہ صحت، یہ سب کچھ دی گئی تھی امانت کے طور پر، جی ٹھیک، اور اللہ نے اس امانت کا حساب لینا ہے۔ جی ٹھیک، جوانی کہاں گزاری، اللہ، عمر کہاں گزاری، اللہ، اور شباب کہاں پرانا کیا، یہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ سارے سوالات ہیں، ان کے جوابات ہمیں دینے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی امانت ہے، اور امانت کو استعمال کرنے کے لیے جی ٹھیک، پھر جس نے دی ہے اسی اس کے دیے ہوئے ضابطے کا خیال رکھنا اسی کے پڑے گا۔ اصول و قوانین۔ محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد حماد لکھوی صاحب، بہت شکر گزار ہم آپ کے صحت کے حوالے سے، اور جناب ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی صاحب، آپ بھی تشریف لائے اپنی مصروفیات میں سے، آپ نے جو باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں بڑی قابل قدر ہیں۔ ناظرین محترم، قوت لا یبوت جو بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے مولانا معین الدین لکھوی صاحب کے حوالے سے، ہمارے اسلاف کا یہ رویہ تھا کہ وہ بس سانس چلتی رہے اور بسیار خوری نہیں، اللہ کے ذکر میں غفلت نہ ہو جائے۔ پھر یہ کہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا لوگ قلت خوراک سے مرتے تھے، اور ایک وہ دن ہے جو آج کے دن ہے کہ لوگ کثرت خوراک سے مرتے ہیں۔ بس توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو اپنے معدے کے 3 حصے، غذا کے لیے بھی، ہوا کے لیے بھی اور پانی کے لیے بھی، چلتا رہے تاکہ سلسلہ، بس اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صحت براہ راست اس کے ساتھ تعلق ہے صحت ظاہری کا، لیکن وہ جو اس انسانی جسم کی ریاست ہے
اور جو بار بار گفتگو میں آپ نے سنا کہ جو دل ہے وہ اس ریاست کا بادشاہ ہے، اللہ اکبر، سورہ رعد میں یقیناً فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل قائم ہے تو پوری ریاست قائم ہے، اور دل اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف عطا فرمائے اور اپنے دیدار سے بہرہ مند فرمائے۔ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت محرم فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کی شبنم، رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے، تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپکے ٹم ٹم، تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔